رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین کو مخاطب ہو کر فرمایا، تو مجھے دنیا میں بہت عزیز ہے، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے اور اس کے علاوہ کی دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ ہر انسان اپنے دوست کے مشابہ ہوتا ہے، بس پہلے ہی سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست مناتا ہے۔ جس نے اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیا، اس نے خیانت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1، اولاد کے حق میں باپ کی دعا۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی رات باوضو ذکر کرتے ہوئے سفر کرتا ہے، پھر جب کسی وقت رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ جس شخص نے صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، تو کوئی شخص قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھے۔ ایک روایت میں یہ بھی فضیلت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں آئی ہے